اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 پر ہیں، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ویڈیو کے آغاز میں ہی میں آپ کو قرآن کا ایک اصول بتاتا ہوں سمجھنے کا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پہ گزشتہ اقوام کے واقعات کا ذکر ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جیسے یہود کا ذکر ہے، نصارہ کا ذکر ہے، جیسے فرعون کا ذکر ہے، مذہبی پیشوا حامان کا ذکر ہے، اس طرح کی جو ذکر ہے، یہ جو پرسنالٹیز ہیں یا یہ جو اقوام ہیں، جب بھی وہ ان کی بات کرتا ہے، ایکچولی قرآن کریم کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ فرعون کیسا تھا، حامان کیسا تھا، یہودی کیسے تھے یا نصرانی کیسے تھے۔ تو بتانا جو ہے ان کے متعلق نہیں ہے کہ وہ ان کی کوئی سٹوری سنا رہا ہے، بالکل نہیں۔ قرآن کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی جیوز تھے یا کوئی بعد میں نصرانی آئے، کرسچنز آئے۔ قرآن کریم ان کی وہ باتیں کرتا ہے جو ان کے ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ تھیں، جو ان کا بیہیویئر تھی۔ قرآن ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کے تھے، کس سوچ کے حامل تھے۔ تو ایکچولی وہ مائنڈ سیٹ سامنے لے کر آتا ہے، وہ فرعون کا ہو، جیوز کا ہو، کرسچن کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ ایکچولی قرآن وہ مائنڈ سیٹ ہمیں سمجھانے کے لیے وہ بیان کرتا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگ ایکچولی یہ دیکھیں کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر ہے، یہ کس طرح انسانوں کو تباہ کرتا ہے۔ غلط قسم کی سوچ، غلط قسم کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، اس سے کس طرح قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ قرآن کریم ایکچولی وہ چیز ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن، یہ ان سرٹن اقوام کی بات نہیں کر رہا، دراصل ان کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی بات کر کے آج ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، یہ ایٹیٹیوڈ تھا جو غلط تھا، اور اگر تم بھی یہ ایٹیٹیوڈ اپناؤ گے تو جس طرح وہ تباہ ہو گئے تم بھی اسی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ بات دراصل یہ ہے، اس جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑا اہم اصول ہے قرآن کریم کا۔ جب تک آپ اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے، قرآن کریم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز جب آپ سامنے رکھیں گے تو پھر قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں رہ جاتی، یہ پھر وہ کتاب رہ جاتی ہے جو ہمیں اس دور کے لوگوں کے واقعات کو سامنے رکھ کے ان کے ایٹیٹیوڈ کو بتا کر ہمیں سمجھاتی ہے کہ اس قسم کا رویہ یا اس قسم کی روش تم اختیار نہ کرنا، ورنہ جس طرح وہ تباہ ہو گئے اسی طرح تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ ایکچولی یہ ایگزامپل کے طور پر قرآن کریم ہم سے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس آیت کے اوپر آتے ہیں جو 113 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اب یہی چیز قرآن کریم یہود اور نصارہ کی بات کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا چیز بتانا چاہ رہا ہے، اس کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہے۔ کہتا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے نصرانیوں سے کہا، نصارہ سے کہا کہ وہ کسی شے پر نہیں ہے، یعنی وہ دین پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے۔ تو اب اس کے جواب میں جو نصارہ تھے یعنی کرسچن تھے، وہ جیوز کو کیا کہہ رہے تھے؟ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ تو ان کے جواب میں نصارہ نے کہا کہ یہود بھی کسی شے پر یعنی دین پر یا حق پر نہیں ہے۔ اب یہاں پر قرآن کیا بتا رہا ہے؟ یہاں پر قرآن کریم جو بتانا چاہتا ہے نا، اس کو اگلے ہی الفاظ میں واضح کر رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کی کوہیرنس، کنسسٹنسی، مطابقت، کہ بات کرتا ہے اور آگے اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ کہتا ہے
کہ یہ جو یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم حق پر نہیں ہو، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم حق پر نہیں ہو، تو کہتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، کہتا ہے حالانکہ وہ دونوں الکتاب پڑھتے تھے، دونوں ہی الکتاب پڑھتے تھے، لیکن پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اس کو سمجھتے نہیں تھے کہ الکتاب کہتی کیا ہے، الکتاب کی ایجوکیشن کیا ہے۔ اس سے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف کیا ہوا تھا، جیسے ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بالکل یہی روش تھی ان کی، یہ وہیں سے آ رہی ہے، قرآن کریم کو ثواب کی روح سے پڑھنا، اندر کیا لکھا ہوا پتہ ہی نہیں، تو اس سے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جب قرآن کو وہ پڑھتے تھے صرف ثواب کی نیت سے، تو پھر عمل کس کے اوپر کرتے تھے؟ اپنے یہودی مسلک کے اوپر، جو ان کے علماء، مشائخ، احبار اور رہبان کا لفظ ہے قرآن کے اندر، تو جو ان کے احبار اور رہبان یعنی علماء اور مشائخ، شریعت اور تصوف کے جو ان کے علماء تھے، انہوں نے جو ان کے لیے جو مذہب بنایا تھا اس کے اوپر وہ چل رہے تھے، اور یہی چیز اسی کی کاپی پھر کرسچن نے کی، تو کرسچن نے بھی یہی کیا، اپنے مذہب پہ چل رہے تھے، اپنے جو ان کے احبار اور رہبان تھے انہی کے دیے ہوئے جو کتابیں تھیں لکھی ہوئی، انہی کے دیے ہوئے بنائے ہوئے شریعت اور فقہ انہی کے اوپر چل رہے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنے قرآن کو یعنی الکتاب کو چھوڑا، اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کی لکھی ہوئی کتابوں کو مقدس بنا لیا، ان کو معتبر بنا لیا، ان کو مستند بنا لیا، اور ان کے اندر جو بھی مذہب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں انہوں نے وہ اڈاپٹ کر لیں۔ قرآن کے اندر جو ضابطہ زندگی تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب یہ کچھ کیا تو پھر قرآن چھوڑ کر مذہب پر آ گئے نا، پھر یہودیوں کا جو جیوز کا جو مسلک تھا، جو مذہب تھا، وہ تو ان کے اپنے مفاد کے لیے انہوں نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے بنایا تھا۔ کرسچین کا جو مذہب یا مسلک تھا یا ہے، وہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے مفاد کے لیے بنایا تھا۔ اب ایک گروہ کا مفاد دوسرے کا تو نقصان ہوتا ہے نا، دوسرے گروہ کا فائدہ پہلے کا نقصان ہوتا ہے، یہ گروہی مفاد ہوتے ہیں، مذہب ہو، معیشت ہو، اور اس میں سیاست ہو، حکومت، اقتدار، جب بھی یہ شخصی ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر اللہ کے ضابطے نہیں ہوتے جو یونیورسل ہوتے ہیں، وہ جب نہیں ہوتے، وہ صرف انڈیویجول ہوتے ہیں، گروہی ہوتے ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ان کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ جب وہ مفاد آپس میں ٹکراتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے قرآن کریم یہاں پر کیا چیز کہہ رہا ہے؟ کیوں یہود جو تھے وہ نصارہ کو کہہ رہے تھے کہ تم حق پر نہیں ہو، اور کیوں نصارہ یہود کو کہہ رہے تھے کہ تم حق پر نہیں ہو؟ دونوں الکتاب پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ وہ الکتاب کو بظاہر پڑھ رہے تھے ثواب کی روح سے، لیکن چل رہے تھے وہ اپنے اپنے آباء و اجداد کے مسلک کے اوپر، اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کے دیے ہوئے وہ ان کے جو شریعتیں تھیں ان کے اوپر چل رہے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی، مذہب کی روح سے ہوئی۔ تو اب یہاں پر قرآن نے ایکچولی یہودیوں یا مجوسیوں، نصرانیوں کی بات نہیں کی، کس کی بات کی ہے؟ ان کی اس مذہبی روش کی بات کی ہے کہ ان کی مذہبی روش کیا تھی، اس کا نقصان کیا ہوا ان کو۔ قرآن کریم یہ چیز کہہ رہا ہے، یہ چیز کن کو کہہ رہا ہے؟ جو بھی قرآن کو پڑھ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے، وہ کسی بھی دور کا ہو، ان کے بعد آنے والے قیامت تک کے، آج جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ بات کر رہا ہے، ان کی قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ایگزامپل آتی چلی جائے گی، سب کے لیے، سب کو سمجھا رہا ہے، مسلمان ہو، کوئی بھی قوم ہو، سمجھا رہا ہے کہ کیسے تفرقہ بازی ہوتی، کیسے ایک انٹیگریٹڈ نیشن جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹڈ ہوتی ہے۔ شرک کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹیگریشن کا عمل جو ہوتا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے،
نیشن جو ہوتی ہے وہ ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، فرقہ فرقہ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ، جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے مسلک کی شریعتیں وہ کتابیں لکھیں، پھر وہاں سے شریعتیں لیں اور ان کو مقدس جانا، ان کو پھر اپنے معاشرے کا حصہ بنایا، نظام اس شریعتوں کی روح سے اپنے انہوں نے ضابطہ زندگی بنائے، تو پھر کیا ہوا؟ ان کے لیے بربادی شروع ہو گئی، ان کے لیے مصائب شروع ہو گئے۔ یہ چیز قرآن کریم کہتا ہے اگر تم نے یہ کیا تو تم بھی اسی طرح سے ہو جاؤ گے۔ آج یہ دیکھیں مسلمانوں کی حالت، وہ تو پھر بھی سیکولر ہو گئے، کو عقل و فکر کے اوپر آ گئے، تو ہم تو ابھی تک مذہب کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت بدترین درجے کی جو جہالت ہے، مذہبی جہالت، وہ مسلمانوں کے اندر ہے، کیونکہ عقل و فکر کا انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل و فکر سے سوچیں گے تو یہ تو شیطانی کام ہے، یعنی جو اللہ نے عقل و فکر دی ہے نا، اس سے کام لینا ان کے نزدیک شیطانی ہے۔ یہ عقل و فکر کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ اگر جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تاقلون، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، اس کے متعلق آج جتنے بھی مذاہب ہیں، اسپیشلی مسلمانوں کا جو مذہب ہے اجمی اسلام، اور اس کے جتنے بھی فرقے ہیں، وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیعوں کے ہوں یا اہل تصوف ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے نزدیک عقل و فکر کی روح سے قرآن کو سمجھنا حرام ہے۔ عقل کو استعمال کریں گے تو وہ کفر تک پہنچا دے گی، یہی ہے نا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ عقل ہمیں دی ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس سے تم حقائق تک پہنچو گے اور اسی کی روح سے تمہیں قرآن بھی سمجھ آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تاقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھ سکو۔ وہ کہتے ہیں عقل کو استعمال نہیں کرنا ورنہ تم مرتد ہو جاؤ گے، دہری ہو جاؤ گے، ایتھیسٹ بن جاؤ گے۔ یہی چیزیں سن رہے ہیں نا آپ مذہب سے، تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ یہ عقل و بصیرت، یہ انسائٹ، یہ انٹلیکٹ، یہ تو اللہ کی عظیم نعمت ہے انسانوں کو جو اس نے دی ہے، تو اس کے استعمال سے کیسے انسان جو ہے ایتھیسٹ ہو جاتا ہے؟ اسی سے تو خدا کو سمجھے گا، اسی سے تو وہ خدا کے کلام کو سمجھے گا۔ تو مذہب کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر جیوز اور کرسچنز کی جو بات کی ہے، ایکچولی ان کی روش کی بات کی ہے، ان کی ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے کہ جو قوم بھی مذہب کے اوپر آتی ہے، الکتاب کو چھوڑ کر مذہب کے اوپر آتی ہے، اپنے اپنے مسالک کے اوپر آتی ہے، تو وہ پھر اسی طرح ایک دوسرے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم دین پر نہیں ہو، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تم دین پر نہیں ہو۔ آج یہی حالت مسلمانوں کی ہے نا۔ ان کے جتنے بھی فرقے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، اہل تشیعوں کے جتنے بھی ہیں، اہل تصوف کے، ان کے جو فرقے ہیں اہل حدیثوں کے یا جتنے بھی ہیں آگے ان کے، کیا کوئی فرقہ بچا ہے جس کے اوپر دوسرے فرقے کی طرف سے کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ؟ کوئی ایک فرقہ بتا دیں، کوئی ایک فرقہ بتائیں کہ وہ کفر کے فتوے سے بچا ہو۔ ہر فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ کافر ہے، مرتد ہے، ہر فرقے کے نزدیک۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کتاب اللہ کی روح سے تو نہیں ہے۔ قرآن الکتاب، یہ تو ایک کتاب تھی نا، اللہ کا کلام، تو کیا یہ اس سے کوئی بن سکتا ہے کوئی فرقہ؟ اور پھر جتنے بھی تراجم اور تفسیریں ہوئی پڑی ہیں، وہ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ فلاں فرقے کی تفسیر، فلاں فرقے کی تفسیر، میں اب نام کیا لوں؟ آپ کو پتہ یہ بار بار پھر رپیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یہ تفسیر ہے جی کن کی؟ جی فلاں فرقے کے عالم کی ہے۔ یعنی پھر اللہ کا تو وہ اللہ کی تو بات ہی نہیں ہوگی اس کے اندر، ڈیفینیٹلی وہ تو اس فرقے کی تفسیر ہے، وہ حنفی ہو، وہ شافی ہو، وہ مالکی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ اسماعیلی ہو یا اثنا شریف، کوئی بھی، وہ تو پھر ان فرقوں کی ہو گئی نا۔ تو پھر اللہ کے کلام کے اندر جو کہا گیا وہ تو پھر اجل ہو گیا، وہ تو پسے پش ڈال دیا انہوں نے۔ تو یہ چیز ہے، وہ اس لیے ان کی بات کر رہا ہے۔ اب سمجھ آئی یہ چیز کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ اچھا اب آگے آ جائیں۔ کہتا ہے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہتا ہے کہ
ایسی ہی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جو بے علم ہیں، یعنی ان کو تو وہ کہتا ہے نا کہ یہ الکتاب بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے فرقے بنا لیا اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم باطل پر ہو، وہ ان کو کہہ رہے ہیں تم باطل پر ہو۔ یہ تو پڑھے لکھے ہو گئے نا، الکتاب جو اس کے حامل تھے، ان کا یہ حال ہے کہ جب الکتاب چھوڑی تو وہ اپنے اپنے فرقوں میں پڑے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہلا کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی جو جاہل ہیں، جو لا یعلمون، جو علم ہی نہیں رکھتے، تو پھر ان کا تو معاملہ ان سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ چلو ان کے پاس کچھ علم تو ہے، یہ تو کہتا ہے لا یعلمون، یہ تو علم بھی نہیں رکھتے، تو کہتا ہے اسی طرح کی باتیں یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی فرقے سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت رکھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ کتاب پڑھنے والے ہوں یا کتاب سے جاہل ہوں، وہ تو پھر دونوں برابر ہو گئے، پڑھے لکھے اور جاہل اس معاملے میں قرآن کہتا ہے برابر ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہتا پھر ان کے اندر، دونوں ہی جہالت کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور آگے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہی روش اختیار کی، ہماری الکتاب پر نہ آئے، بظاہر کہتے رہے ہم الکتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھنے سے کیا ہوگا جب سمجھ ہی نہیں آ رہا؟ پڑھ رہے ہیں نا مسلمان ثواب کی نیت سے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ مخاطب ہو کر ان سے کیا کہہ رہا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، ساری ساری رات شبینوں میں قرآن سن رہے ہیں، پسینوں سے شرابور ہیں، برا حال ہے تھکاوٹ سے، گھر آ کے سو گئے، 2 گھنٹے سن کر آ گئے، صبح کی اذان تک وہ شبینوں میں سنتے رہے، اور صبح اٹھ کر ان کو پوچھیں کہ وہ قرآن جو رات کو سنا تھا اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ چیز فائدہ دے گی ان کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ اگر اسی روش پہ چلے جا رہے ہو، اسی مذہب کی اسی فریب کاری میں اگر تم پڑے رہے، تو پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہاری جب مہلت کا وقفہ ختم ہو جائے گا، جب تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی اس دنیا کے اندر، پھر جب قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، پھر تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا جو تم کرتے رہے ہو دنیا میں۔ کہتا ہے فی ما کانوا فیہ یختلفون، جب کتاب اللہ چھوڑی نا تو پھر تو تم اختلاف میں تم نے پڑھنا تھا، تم پڑھ گئے، ساری عمر تم یہی کرتے رہے۔ اختلاف ہے نا کہ وہ ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ آمین اونچی کہنی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں آمین نیچی کہنی ہے، ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ وہ رفع دین کرنی ہے، کانوں تک ہاتھ لے کے جانے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز، سینے پر ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے، ایک فرقہ کہہ رہا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنی ہے، ایک فرقہ کہہ رہا ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ امام جب اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو پیچھے جو ہے وہ سنے، اور جب امام اپنی تلاوت کر رہا ہو، جیسے عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، اس میں امام تلاوت نہیں کر رہا ہوتا تو مقتدی اپنا پڑھے، وہ انڈیویجولی خود پڑھے۔ یہ بس ہے نا، یہ صرف ایک نماز کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک نماز کی، اس کے اوپر وہ لڑے جا رہے ہیں، کتابیں اتنی اتنی موٹی، 1000 2 صفحوں کی کتابیں، اور مناظرے، بحثیں، جب سے یہ 11 سال ہو گئے، یہ 1000 سال یا 1100 سال ہو گئے، 1100 سال، یہ اس وقت سے لے کر اب تک بحثیں کر رہے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچ سکے؟ یہ قیامت تک بھی یہ بحثیں کرتے رہے، نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیوں؟ کہ کتاب سے بھٹک گئے۔ جو الکتاب تھی اس کے اندر تو یہ چیزیں ہی نہیں تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے ایک چیز بنائی، اور اس کے اوپر یہ پھر اکٹھے کیسے رہ سکتے تھے؟ جب انسان کوئی چیز بنائیں گے وہ یونیورسل تو نہیں ہوگی، تو جب یونیورسل نہیں ہے، وہ تو ان کے اپنے اپنے مفاد کی چیزیں تھیں، ورشپ کی، انہوں نے بنائی، اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ڈال دیا، پھر وہ جو تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ڈالا، ان کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔
کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی نماز، وہ کہتا ہے میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ اس کا انجام تو پھر یہی ہونا تھا، الکتاب سے منہ موڑ کر اپنے فرقوں کے اوپر آنے کا انجام یہی ہونا تھا نا۔ تو یہی ہو رہا ہے نا اب ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو دیکھیں یہ صرف یہود یا نصارہ کی بات نہیں ہے، یہ اس ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، اس اسپیسیفک ایٹیٹیوڈ کی جو کوئی بھی قوم اپناتی ہے اور وہ غلط ہوتا ہے، جو کتاب اللہ سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ وہ جو قوم بھی اپنائے گی کتاب اللہ سے ہٹ کر اپنا کوئی مذہب مسلک، وہ اس دنیا میں اسی طرح ذلیل اور خوار ہوگی۔ آخرت کی ذلت اور خواری وہ تو پھر پرماننٹ ہوگی نا، اس دنیا کے اندر بھی وہ اس طرح ہوگا۔ کہتا ہے کہ نہیں آ رہے نا تم باز آ رہے اپنے مسلک اور اپنے فقہوں کے اوپر چل رہے ہو، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تمہارا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا، جن امور کے متعلق تم اختلاف کرتے تھے ہم نے تو تمہیں کتاب دی تھی کہ تم اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھتے کہ جو یہ کہہ رہی ہے اس کے مطابق ضابطہ بناتے، لیکن اس کو تو تم نے پسے پش کر دیا اور اپنے مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی فقہیں اور شریعتیں، ان کے بنائے ہوئے مسالک، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو تم نے مقدس بنا لیا اور ان کی روح سے تم نے اپنے اپنے ملکوں کے نظام بنا لیے۔ دنیا میں کوئی ملک دکھا دیں انکلوڈنگ سعودی عرب جہاں پر خالص قرآن کا قانون نافذ ہو، کوئی بھی نہیں۔ فقہ ہے، یہ ہوگا کہ وہاں پر فقہ حنبلی ہے، فقہ شافعی ہے، وہاں نافذ ہے، پاکستان میں فقہ حنفی نافذ ہے، فلاں ملک میں فقہ مالکی نافذ ہے، فلاں ملک میں جو ہے وہ فقہ جعفریہ نافذ ہے۔ قرآن تو وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فقہ کی بیس کیا ہوتی ہے؟ روایات۔ قرآن تو نہیں ہوتا، فقہ کی بیس روایات ہوتی ہے، اور وہ ایک ایک چیز قرآن کے خلاف ہوتی ہے۔ تو پھر اس سے تو پھر دنیا میں انٹیگریشن کا عمل جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو بھی قوم اپنے آپ کو مسلم کہہ رہی ہے تو وہ انٹیگریٹڈ تو نہیں ہو سکتی۔ شرک کریں اور انٹیگریٹڈ ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شرک کا رزلٹ ہے کہ قوم ڈس انٹیگریٹڈ ہوگی۔ جیسے آگ میں انگلی ڈالیں گے تو یہ کیسے یہ ٹھنڈی ہو سکتی انگلی، اس کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ یہ تو جلے گی، اس کو تو عذاب ہوگا۔ جب بھی آپ کوئی فرقہ اڈاپٹ کریں گے، شرک کریں گے، وہ شرک کوئی بھی فرقہ اڈاپٹ کرنا شرک ہے، جب وہ کریں گے تو ڈس انٹیگریٹڈ تو ہوگا، فرقے بنیں گے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگیں گے، ایک دوسرے کی ساتھ بغض عداوت اور ایک دوسرے کی خون ریزی ہوگی، انہی کے ہاتھوں سے ہوگی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور ہو رہی ہے یہ چیز ہے۔ یہ بڑی ہی قابل غور آیت، تو اس کے اوپر غور کریں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود سوچیں، خود سمجھیں چیزوں کو، تو اس سے آپ کو قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی کہ قرآن کس طرح سے سمجھاتا ہے، کن چیزوں کے اوپر وہ لوگوں کی توجہ دلاتا ہے۔ شکریہ۔